جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زینب بنت شاہین ہے اور میں MBA کیا ہوا ہے میں نے HR کے اندر. آفٹر دیٹ آئی کمپلیٹڈ مائی MPhil اور میرا پہلا جاب ایکسپیرینس رہا وین آئی واز ان کالج. PTV کے ساتھ میں نے ایکسپیرینس کیا. فار 1 year آئی ڈیڈ اے پروگرام وتھ PTV ایز اے کمپیئر. اس کے بعد میرا پراپر تعلیمی سفر MBA اور MS کا ہوا. HR ٹریننگ میری ایکسکلوسو فیلڈ ہے اور اس کے ساتھ پھر میں نے آفٹر کمپلیٹنگ مائی MPhil آئی جوائنڈ یونیورسٹی سیکٹر. آئی کیم انٹو یونیورسٹی سیکٹر. سائڈ بائی سائڈ آئی واز ڈوئنگ وزٹنگ فیکلٹی. اس کے ساتھ میں CSD ہیڈ آفس میں ایز اے مینیجر ٹریننگ کام کری تھی اور پھر اس طرح ہم نے 100 برانچز کو ٹریننگ پروگرام ادھر لانچ کیا. اپارٹ فرام دیٹ اسکول کالج میں ہمیشہ آئی واز ویری ایکٹیو ان ایکسٹرا کریکولر. آئی واز نارمل اور ایوریج اسٹوڈنٹ ان مائی اسکول کریئر بٹ آئی واز آلویز ویری ایکٹیو ان ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. سو اس لیے آئی واز اے ویری پرومیننٹ اسٹوڈنٹ. تو اس چیز نے مجھے کافی ایکسپوئر دیا. آئی وینٹ ٹو ڈفرنٹ اسکولس کالجز یونیورسٹیز ٹو ریپرزینٹ مائی انسٹیٹیوشنز اور وہاں پہ ہم نے بہت سارے PF اکیڈمی رسالپور GK یہ تمام یونیورسٹیز میں آئی واز اے ڈیکلمیٹر اور بڑے پرائز ون کیے ہم نے. لیٹر آن ان مائی لائف آئی ریئلائزڈ کہ جب شادی ہوئی اور بچوں کے بعد آئی ریئلائزڈ کہ تعلیم کے حوالے سے کریئر اپنی جگہ بٹ مائی فوکس شوڈ بی مائی فیملی اینڈ مائی اون چلڈرن. دین آئی کیم ٹو اسکول سیکٹر اور پھر پیڈاگوجی کی طرف میرا رجحان ہوا اور آئی ریئلائزڈ کہ نہیں جو میری تعلیم ہے آئی شوڈ برنگ دیٹ ایکسپیرئنس ٹوگیدر ود ایجوکیٹنگ ویمن. مجھے ایسے ریئلائز ہوا کہ کئی چیزیں ایز اے ویمن جو میں یرن کرتی ہوں سننا چاہتی ہوں اور میرے پاس انٹرنیٹ کے اوپر صرف اور صرف ویسٹرن اسکالرز اویلیبل ہیں وہ بات کرنے کے لیے. کوئی لوکل اسکالرز اویلیبل نہیں ہیں جن سے میں بات سننا چاہتی ہوں. کوئی لوکل لینگویج میں ہمارے ساتھ بات کرے, خواتین کے ایشوز پہ بات کرے, پیرنٹنگ کے ایشوز پہ بات کرے, ریلیشن شپس کے اوپر بات کرے. سو آئی اسٹارٹڈ ڈیولپنگ دیٹ پروگرام اور پھر میں نے چھوٹی چھوٹی ورک شاپس کنڈکٹ کرنی شروع کر دیں اور اپنے کمیونٹی کی خواتین کو اکٹھا کر کے آئی یوز ٹو ڈیلیور ورک شاپس کیونکہ وہ ایکسپیرینس HR کا میرے پاس تھا اور اس کو میں نے کنورج کیا اور اس کے اندر اس ایکسپیرینس کے اندر لے کے آئی. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ بچپن سے آئی واز ان ایڈیشن ٹو این ایکٹیو اسٹوڈنٹ میں ہمیشہ سے ایک نعت خوان تھی. تو وہاں سے جو میں نے آئی تھنک کہ جو کلاس روم لرننگ ہے یا جو لائف کے اندر لرننگ ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. لیکن اس نعت خواں ہونے کے ایلیمنٹ نے آلویز مجھے بہت زیادہ تعلیم دی اور دیٹ از مائی اسپریچول ایسپیکٹ. اور اس تعلیم کے لیے ہمیشہ یہ میلاد کی محافل کو میں بہت زیادہ ریور کرتی ہوں اور دیٹ از اے گفٹڈ ایکسپیرینس جو کہ ایک گاڈ گفٹڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے جس میں میلاد میں بیٹھتی رہی اور اس محافل سے مجھے بہت سارا روحانی فیض حاصل ہوا. بیسیکلی آئی تھنک تمام چیزوں کی جڑ یا تمام مذاہب کی جڑ جو ہے وہ روحانیت ہی ہے. پروفیسر رفیق فرماتے ہیں کہ اصل میں عقل اور شہود جو ہوتا ہے, جو چیز ظاہر ہوتی ہے اور جو چیز باطن ہوتی ہے, اس کے درمیان میں جو حجاب ہوتا ہے وہ بیسیکلی عقل ہوتی ہے. تو جو عقل ہے جب انسان بہت متجسس واقع ہوتا ہے, بہت زیادہ تجسس والا ہوتا ہے تو اور کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ راستے کھولتے جاتے ہیں. پھر انسان کو بہت زیادہ چیزوں کا علم آتا جاتا ہے. کامن مین کے لیے وہ چیز کامن انٹیلیجنس ہوتی ہے جو چیز اس کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے. لیکن متجسس کے لیے جب اس کے لیے عقل کے دروازے کھل جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے انٹیلیجنس کی ایک ہائر ڈگری پہ پہنچ جاتا ہے جس کو آپ عام زبان میں وجدان یا الہام کہتے ہیں. یہ علم کی یا عقل کی بہت زیادہ سوفسٹیکیشنز ہیں یہ دونوں لیولز. تو یہ اس میں انسان کی کوشش اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے. اور ایک مشہور کہاوت ہے کہ وی آر ناٹ فزیکل بینگز لوکنگ فار اے اسپریچول بینگ, وی آر ایکچولی اسپریچول بینگز living in a human being. تو ہماری اصل جو ہے دیٹ از ایکچولی روحانیت. یہ تو ہمارا باڈیلی ایگزسٹنس تو کچھ ٹائم کے لیے ہے, ٹیمپرری ہے. ایکچوئل ہمارا روحانی بینگ ہے, دیٹ از آور کور. سو آئی تھنک دل کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. دل جو ہے مولانا روم کی زبان میں اگر کہیں تو انہوں نے کہا کہ دل کو ہمیشہ اپنا مرشد اول بناؤ. انسان کا جو نیوکلیس ہے جس کے ارد گرد تمام چیزیں پلانڈ ہیں دیٹ از ایکچولی ہارٹ. تو انسان کی روح پہ جو ہے یا انسان کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نزول ہوتا ہے. آپ نے قرآن پاک میں سنا فرمایا گیا کہ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں اتارا قرآن کو, کس سینہ اتھر پہ اتارا؟ تو وہ بیسیکلی دل تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا کہ جس دل نے اس کو سنبھالا اور اس کی شعائیں آج تک ہم اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں. آپ نے بہت گہرا سوال کر دیا اور اس کا بہت ہی ڈیٹیلڈ فلسفہ ہے. اس کا فلسفہ بھی ہے, سائنٹیفک بھی جواب ہے. ہم نے کلاس رومز میں ہمیشہ یہی بات پڑھی کہ جی
دماغ کے فیصلے زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں، اور دماغ از دا آرگن جو کہ تمام باڈی کو آرڈرز بھیجتا ہے. دل کا کام ایک بلڈ پمپنگ مشین کا ہے، ایک بلڈ پمپنگ آرگن ہے. شروع سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں، میڈیکل سائنس نے ہمیں یہی تعلیم دی. لیکن اگر ہم پیچھے چلے جائیں صوفی لٹریچر میں اور تمام مذاہب میں چلے جائیں تو ہمیشہ دل کو فوقیت دی گئی. قرآن میں، بائبل کے اندر، بدھزم میں دل کے اندر ذکر کیا گیا کہ او اللہ گائیڈ مائی ہارٹ. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں قلوب اطمینان پاتے ہیں. قلب کا ذکر قرآن پاک میں خالی 130 سے زائد مرتبہ آیا ہے. ایون بائبل کو جب میں نے دیکھا، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ 700 ٹائمز اسٹریٹ ود دل کے بارے میں ذکر ہوا. لیٹ می ٹیل یو، جس چیز پہ میں کام کر رہی ہوں اور اس کو میں نے ریسرچ بھی کیا، اب جو ریسرچز آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ دل کے اندر ایک باقاعدہ اعصابی نظام موجود ہے. دل کے اندر نیورونز موجود ہیں، 40,000 سے زائد نیورونز دل کے اندر موجود ہیں. اور 1991 میں ڈاکٹر اینڈریو نے یہ ازرٹ کیا اپنی ریسرچ کے اندر، بتایا کہ دل ہیز اے لٹل ہارٹ آف اٹس اون، دل ہیز اے لٹل مائنڈ آف اٹس اون. ہارٹ کے پاس ایک اپنا دماغ ہے. جس طرح کہ مولانا نے کہا اور تمام بزرگوں نے کہہ دیا کہ جی دل کو اپنا مرشد اول بنانا ہے آپ نے. کئی دفعہ ہم دماغ کے فیصلوں پہ جو الزام دیتے ہیں، دیٹ از ایکچولی دا چیٹرنگ آف مائنڈ. اگر ہم دل کی واقعی میں آواز سنتے ہیں تو دل ہمیں ہمیشہ صحیح فیصلے کی طرف ہی مائل کرے گا. اور آپ دیکھ لیں آج کل کے جتنا لٹریچر ہے میڈیکل سائنس کی، تو میں نے آپ کو بات بتا دی. فزکس میں آپ چلے جائیں، فزکس میں کوانٹم لاز آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از وائبریٹنگ، اور دل کی وائبریشن دماغ کی وائبریشن سے زیادہ دور تک جا رہی ہے. کوانٹم فزکس نے بھی یہ کہا. مینجمنٹ کے لٹریچر کی طرف چلے جائیں، مینجمنٹ کا لٹریچر کہہ رہا ہے کہ نہیں، انٹیلیجنس نہیں، اب کیا آ رہا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس. اور ایموشن کا منبع کون ہے؟ دیٹ از اگین دل. سو تمام علوم اب اس بات پہ کنورج کر رہی ہیں کہ جو 1400 سال پہلے قرآن پاک نے کہا، دیٹ از دا ایکچوئل ٹروتھ. سو دس از ہاؤ اٹ از. دل شوڈ ٹیک دا پرائمری پوزیشن. دل کا دنیا کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ہمارے تمام کام یا تمام سفیئرز، پروفیشنل ایکسپیرینس، پرسنل ایکسپیرینس یا اسپریچول ایکسپیرینس دل سے ایمرج ہوتے ہیں. اگر ہم دل کی فزیکل ہیلتھ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، دل کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو ہم دنیاوی کام کر سکیں گے نا. دنیاوی کام ٹھیک چلیں گے جب دل ٹھیک ہوگا. دل ٹھیک کیسے ہوگا؟ فزیکل دل ٹھیک کیسے ہوگا؟ جب ہمارا روحانی دل ٹھیک ہوگا. دے آر آل انٹر کنیکٹڈ، دے آر آل انٹر ریلیٹڈ. ہمارا پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے گی اگر ہمارا ہارٹ ٹھیک فنکشن کر رہا ہوگا. آپ جانتے ہیں ہمارے دنیا بھر میں لٹریچر میں یہ بتایا گیا کہ دل کی بیماریاں سب سے بڑھتی ہوئی بیماریاں. دل کی بیماریوں کی سب سے بڑھتی ہوئی وجہ کیا کوٹ کی جاتی ہے؟ دیٹ از اسٹریس، دیٹ از ڈپریشن. ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر سوسائڈ ریٹ بہت کامن ہو گیا. واٹ از دا ریزن؟ ڈپریشن، اسٹریس، انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن دل کی بیماریوں کی وجہ. اب ہم اس کو ورک بیکورڈز کرتے ہیں. ڈپریشن کو کس طرح ٹھیک کریں، انگزائٹی کو کس طرح ٹھیک کریں؟ ہمارا اسپریچول دل ٹھیک ہوتا ہے تو ہمارا فزیکل دل ٹھیک ہوتا ہے. اور اسپریچول دل کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام طریقے جو کہ قرآن نے بتائے، دین نے بتائے، وہ سارے ہمیں عمل میں لانے ہوتے ہیں. وہ ویسٹرن سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کا ایٹیٹیوڈ اپنائیں تو آپ کا دل مضبوط ہوگا. وہ ہارمونز ریلیز ہو جاتے ہیں، آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے جو کہ ہیپینس ہارمون کہلاتا ہے. آکسیٹوسن سے آپ کتنے فوائد حاصل کرتے ہیں. تو شکر گزاری کا اپنے اندر جذبہ لے کے آئیں، اپریسیشن کریں، کھلے دل کے ہو جائیں. یہ تمام چیزیں آپ کی انگزائٹیز کو، ڈپریشن کو دور کریں گے. اینڈ آپ کا فزیکل دل ٹھیک ہو جائے گا. فزیکل دل ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا ایکچوئل اسپریچول دل ٹھیک ہو جائے گا تو فزیکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کے دنیا کے تمام کام سنور جائیں گے. اچھے رشتوں کا دل کے سکون کے ساتھ تعلق. ایکچولی دل کے سکون کا تعلق ہی ہمارے تمام اچھے رشتوں کے ساتھ ہے. دل سکون میں کب ہوتا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں کیا چیز سب سے محبوب ہے اگر ہم آپ سے پوچھیں تو کوئی شخص بھی اپنے کسی اچیومنٹ کا ذکر نہیں کرتا. یا فرض کریں آپ کو کوئی بہت بڑی اچیومنٹ مل جاتی ہے، اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے ریلیشن شپس کے ساتھ وہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں. یا آپ کیوں اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہم نے اچیومنٹ موٹیویٹرز کو دیکھا اور اس کو اسٹڈی کیا، ریسرچ کی گئی، تو پتہ چلا لوگ کیوں اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے لوڈ ونز کے اندر جانے جائیں، تاکہ ان کے لوڈ ونز ان کو اون کریں، تاکہ ان کے لوڈ ونز ان پہ پراؤڈ فیل کریں. تو بیسیکلی آپ اپنے تمام ریلیشن شپس کو بہترین تب بنا سکتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ دل سے کنیکٹڈ ہوں. اور یہ تمام چیزیں آپ کی وہ تمام چیزیں جو ہمارا ریلیجن ہمیں ٹیچ کرتا ہے آج دن تک، جو ہمیں باتیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتوں کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے جہاد کے لیے جانا ہے. جہاد آپ کو پتہ ہے کتنا سپریم اسلامی ایک اقدار ہے. انہوں نے فرمایا کہ اچھا تمہارے گھر میں کوئی ہے؟ اس نے کہا میری والدہ ہے.
تو جب اس نے یہ بتایا تو آپ نے کہا جا کے اپنی والدہ کی خدمت کرو, تمہیں جہاد سے بڑھ کے ثواب مل جائے گا. سو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. وی ہیو ٹو پرائیورٹائز آور تھنگس. پہلے ریلیشن شپس آتے ہیں, ریلیشن شپس کو انرچ کرنا ہوتا ہے. یہ میرا تمام پروفیشنلزم, آپ کا تمام ہم سب کا پروفیشنلزم آن ون سائڈ. اگر ہم باتیں بہت خوبصورت کرتے ہیں, ہم رشتوں میں اچھے نہیں ہیں, تو کیا فائدہ ہمارے پروفیشنلزم کا. سو آئی تھنک پرائمری گول شوڈ بی یور ہوم, یور انوائرمنٹ اینڈ دا پیپل اراؤنڈ یو. بیسیکلی جو آپ نے کہا کہ جی میرا بہت اسٹڈی بھی ہے, اور تو آئی پرسنلی بلیو کہ اس میں اپنا پرسنل کوئی کمال تو نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ گفٹس ہوتے ہیں آپ کو ان گفٹس کو پہچاننا ہوتا ہے, ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. ہم سب کے پاس وہ گفٹس موجود ہیں, تو ان پہ سے ڈسٹ ہٹ جائے تو آپ کو گفٹس کلیئرلی نظر آنا شروع ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دی, اور مجھے میلاد میں جانے کا بہت زیادہ موقع ملتا رہا, اور 99 میں پہلی دفعہ پریزیڈنسی کے میلاد میں پڑھ رہی تھی, اور اس کے بعد سے یہ سفر چلتا ہی رہا, اور اب تک الحمدللہ جاری ہے. اور میلاد کے مہینے میں آئی ریسائٹ میلاد, دیٹس مائی اونلی ایکٹیویٹی ان دا منتھ آف ربیع الاول. تو اس بیٹھنے سے آپ کو جو وائبریشنز اور جو انرجی اور جو ریڈیشن, جو ویوز آپ کیپچر کر رہے ہوتے ہیں دل کے لیول کے اوپر, وہ آپ کے اوپر بہت دیر پا اثر کرتی ہیں. پڑھنے کے ساتھ اوبیسلی ان محافل میں آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, تو ہم میں سے ہر ایک ان چیزوں پہ ایکسپوزڈ ہوتا ہے. ہم اسلامیات میں وہ چیزیں پڑھتے ہیں, ان محافل میں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ آئی بلیو اس میں اوبیسلی قرآن کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھوا دیا. MBA کرنے کے بعد میری چھٹیاں تھیں, اور مجھے ریئلائز ہوا کہ کیا کرنا چاہیے, تو فیل ہوا کہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے, ترجمہ اٹھانا چاہیے. تو جب ترجمہ پڑھا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ جو تمام علوم ہم دنیا بھر میں پڑھتے آئے ہیں, ان تمام کا خلاصہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو یہ تو چیز اصل میں پہلے ہونی چاہیے, اس کے بعد کوئی چیز ہونی تھی. ایک سینگ ہے, کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ کال دا کوالیفائڈ, اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ کال دا کوالیفائڈ کہ تم نے کوالیفیکیشن حاصل کر لیا اب تم آ جاؤ اس راستے پہ. نہیں, اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ کال دا کوالیفائڈ, اللہ تعالیٰ کوالیفائز دا کالڈ. اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بلانا ہو. تمام جو انبیاء گزرے, بزرگ گزرے, یا جو ہمارے ایون جو ابھی عصر حاضر کے جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی کوئی بڑا کام کیا ہو, قائد اعظم ہو گئے, علامہ اقبال ہو گئے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان راستوں سے گزار کے ٹرین کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کسی ایک کو نام نہیں دے سکتے کہ اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے, ان کو بہت سارے راستوں سے ٹرین کیا گیا. سو آئی تھنک دیٹس واٹ اباؤٹ اٹ, دیٹس آل اباؤٹ مائی ٹریننگ ایز ویل. آئی تھنک کہ ہماری ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہمارے لیے سب سے بڑی انسپریشن ہے. تمام بزرگان دین, صالحین, آئی تھنک خلفاء راشدین, اینڈ دین حضرت علی کی جو بلاغت ہے, آئی تھنک اس کو انسان اسٹڈی کرے تو اٹ ٹیکس یو اے لانگ وے. عصر حاضر میں آئی ریئلی ایم انسپائرڈ بائی پروفیسر رفیق اختر. ان کو سنتی بھی بہت زیادہ, ان کی کتابیں, ان کو اسٹڈی بھی بہت زیادہ کیا. اپارٹ فرام دیٹ ڈفرنٹ ریلیجس اسکالرز کو سننا, یا دیٹ از ایکچولی مائی فیوریٹ تھنگ. اینڈ آئی ٹیک انسپریشن فرام اینی بڈی ہو انسپائرز می, جس کی بات میں وزڈم ہو. تو آئی تھنک دیٹس دیئر. ایکچولی یہ بڑا کنٹمپرری اسٹائل کو آپ کہہ لیں, آرتھوڈاکس اسٹائل کو, یا کہ جو یونیورسٹی وے آف ٹیچنگ یا پروفیشنل وے آف ٹریننگ کو میں نے جو کنورج کیا ایک ڈفرینٹ ماڈیول کے اندر, اٹ واز اے ڈفرینٹ ایکسپیرینس. جو کہ شروع میں خود بھی اسکیپٹیکل تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک پروگرام اتنا بڑا پروگرام بن جائے گا. سیکرٹس آف ہارٹ کے نام سے چھوٹے چھوٹے کمیونٹی سرکلز میں نے یہ ڈیلیور کرنا شروع کیا تھا. اینڈ آفٹر دیٹ اٹ اسٹارٹیڈ ٹیکنگ شیپ, اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ بیکمنگ اے ویری بگ پروگرام, جس کے اندر پھر میں نے ایبٹ آباد میں ڈیلیور کیا, رسالپور میں کیا, لاہور میں, ڈفرینٹ جگہوں پہ یونیورسٹیز میں ڈیلیور کیا. اینڈ اس کے لرننگ آؤٹ کمز بہت زیادہ دور رس ہوئے. اور جو لوگ ابھی تک میرے ساتھ, میرے کلائنٹس ہیں یا مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں, سو دے تھنک کہ وہ جو چیزیں کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر چار دیواری میں رہ جاتی ہیں, اس کو واقعی میں باہر نکلنا چاہیے. اور آئی تھنک دس از دا آئیڈیل میڈیم دیٹ وی شوڈ ریچ آؤٹ ٹو اے کامن وومن. میرے کیس میں دس از مائی الٹیمیٹ گول اینڈ مائی ویژن دیٹ آئی وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو اے کامن ویمن آف پاکستان, اینڈ آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو دا ہارٹس آف کامن ویمن. آئی وانٹ ٹو ایڈریس دا کامن ایشوز آف آل پاکستانی ویمن, ویدر دے بلانگ ٹو اپر کلاس, لوور کلاس, مڈل کلاس. لیکن وی آل آر سیم, وی آر مدرز, وی آر سسٹرز, وی آر ڈاٹرز, وی آر وائف. سو ان آل دا ریلیشن شپ اف وی پٹ ان دیز ایکسپیرینسز, جو ٹریننگز پروفیشنل اداروں میں دی جاتی ہے, وہی چیزیں خواتین کو ضرورت ہیں. وہی HR, وہی ہیومن ریسورس ہماری خواتین ہیں. سو دے نیڈ ٹو نو دا ٹرکس اینڈ دا ٹریڈز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ.